السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد الذی بلغ الرسالہ وأدى الأمانہ ونصح الأمہ وجاہد فی اللہ حق جہادہ صلوات ربی وسلامہ علیہ، اما بعد۔ آپ تمام بھائی بہنوں کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے، اور اس حوالے سے وہ حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ حدیث سنی کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ 3 لوگوں کے بارے میں سب سے پہلے فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا۔ پہلا وہ انسان ہوگا جو شہید کر دیا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا۔ وہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا فما عملت، تم نے کیا کیا؟ یہ نعمتیں جو دی گئی تھیں، یہ نعمتیں جو ملی تھیں، تو تم نے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا قاتلت فیک حتی استشہد، تو وہ شہید انسان اللہ تبارک تعالیٰ سے کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، تو نے ایسا عمل اس لیے کیا تھا لیقال جری، تاکہ تجھے یہ کہا جائے کہ بڑا بہادر انسان ہے، فقد قیل، تو وہ چیز کہی گئی، یعنی وہ چیز دنیا میں مل گئی۔ ثم امر به فصحب علی وجہ حتی القی فی النار، پھر حکم ہوگا اس کے بارے میں، اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، وہ انسان ہوگا کہ رجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، کہ جس نے علم حاصل کیا ہوگا، اسے سکھایا ہوگا، قرآن کو پڑھا ہوگا، فأتی بہ، ایسا انسان حاضر کیا جائے گا، اللہ کے سامنے لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں پہچنوائے گا، فعرفہا، وہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے گا، قال فما عملت فیہا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جب یہ نعمتیں جس سے میں نے تجھے نوازا تھا تو نے کیا کیا؟ وہ انسان کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن، کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور اس علم کو دوسروں کو بھی سکھلایا، قرآن کریم کو تیری رضا جوئی کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے میں نے پڑھا بھی۔ قال کذبت، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو بھی جھوٹا ہے، تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تعلمت العلم لیقال عالم وقرأت القرآن لیقال هو قاری، تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تاکہ تجھے کہا جائے کہ تو عالم ہے، تو نے قرآن کریم لوگوں کو اس لیے سکھلایا تھا، تو نے قرآن کریم اس لیے پڑھا تھا تاکہ کہا جائے کہ تو قاری ہے۔
فقد قیل، تو وہ چیز کہی گئی، دنیا کے اندر وہ چیز تجھے مل گئی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم کی بنیاد پر اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا انسان جو اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، رجل وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال کلہ، کہ تیسرا وہ انسان ہوگا جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے مال و جائیداد کی فراوانی کی ہوگی، مختلف قسم کے مال و جائیداد سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے نوازا ہوگا۔ فَأُوتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَةً، ایسا انسان بھی لایا جائے گا اور اسے نعمتوں کو پہچنوایا جائے گا۔ فَعَرَفَهَا، وہ انسان ان نعمتوں کو پہچانے گا۔ قال فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا، کہا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، یہ نعمتیں، یہ مال و جائیداد، یہ انواع اقسام کے مال و جائیداد سے تجھے نوازا گیا تھا، تو تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها، کہے گا اے پروردگار عالم، جو بھی راستے ایسے تھے، جو بھی جگہیں ایسی تھیں جہاں مال کا خرچ کرنا تجھے پسند تھا، پروردگار عالم میں نے ان راہوں میں تیرے دیے ہوئے مال و جائیداد کو میں نے خرچ کیا۔ قال کذبت، اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اپنے دعوے میں تو جھوٹا ہے۔ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَّادٌ، تو نے تو ایسا اس لیے کیا تھا کہ تاکہ کہا جائے کہ بڑا سخی ہے، بڑا دین داتا ہے، اور اپنے مال کو راہ خیر میں بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہے۔ فقد قیل، تو وہ چیز کہی گئی، یعنی جس چیز کا تو بھوکا تھا وہ چیز تجھے دنیا میں مل گئی، پھر اللہ کا حکم ہوگا اور اللہ کے حکم سے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا اور اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے گوش گزار کی گئی۔ اب آئیے ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریں اور ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ آخر یہ تینوں لوگ تھے اور تینوں لوگوں کے اعمال بڑے ہی اچھے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جس نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی ہو، دوسرا انسان جس کا مشغلہ صبح و شام، شام سے صبح اس کا مشغلہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہو، پڑھنا ہو، پڑھانا ہو، دین کی نشر و اشاعت ہو۔ تیسرا وہ انسان جو اپنے مال کو بلا حساب راہ خیر میں، وجوہ خیر میں، خیر کے کاموں میں، دین کی راہوں میں، مساجد کی تعمیر میں، مدارس کی تعمیر میں، یتیموں بیواؤں کی کفالت میں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی ضروریات کو پوری کرنے میں اپنے مال کو بلا حساب خرچ کر رہا ہو، تو ظاہر سی بات ہے یہ تینوں لوگوں کے کام بڑے ہی اچھے تھے، بڑے ہی نرالے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ جانتے ہیں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس عمل میں اللہ کی خوشنودی نہیں تھی، اخلاص نیت نہیں تھی۔ وہ عمل ان لوگوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ نیتوں کے اندر فطور تھا۔ فطور کیا تھا؟ کہ ریاکاری تھی، شہرت طلبی تھی، ریا و نمود تھا، دکھاوا تھا۔ اس ریا و نمود کی بنیاد پر ان کے یہ عمل برباد ہو گئے، اللہ کے ہاں شرف قبولیت کو نہیں پہنچے، اور شرف قبولیت کو نہ پہنچنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ان تینوں لوگوں کو جہنم میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے عمل کو
خالص اللہ کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ آئیے میرے دوستو، حالات کے تناظر میں ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہیں اور کچھ ایسی چیزیں آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں کہ تاکہ آپ چوکنا ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، کہیں آپ ان لوگوں کی فہرست میں نہ ہوں کہ آپ کے عمل بھی ریاکاری کی بنیاد پر رائگاں ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ حج یہ انسان کے اوپر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے جو زندگی میں انسان کے اوپر ایک بار فرض ہوتا ہے۔ کتنے ایسے حجاج کرام ہیں جو حج جیسے اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر کے، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ کر کے، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر کے یہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ یہ انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو ہندوستان میں، اپنے ملک میں کافی سو چکا تھا، نمازوں سے غافل تھا، تلاوت قرآن سے غافل تھا، ذکر و اذکار سے غافل تھا، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے ایمان جاگ اٹھتا ہے، ایمان بیدار ہو جاتا ہے، اور اس بیداری کی شکل میں وہ انسان جو فرائض میں یہاں کوتاہی کرتا تھا، جو فرض نماز کو بھی چھوڑ دیا کرتا تھا، وقت پہ نہیں پڑھا کرتا تھا، وہاں وہ تہجد کے لیے اٹھ جاتا ہے، 2 بجے 1:30 بجے رات میں اٹھ جاتا ہے اور حرم پہنچتا ہے تہجد کی نماز کے لیے۔ 2 بجے رات سے جانے والا صبح 7 بجے چاش کی نماز پڑھ کر کے وہ اپنے ہوٹل میں آتا ہے۔ یعنی یہ 5 گھنٹے کا وقت وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ حرم میں، سب سے بہتر جگہ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر کے سامنے مطاف میں، اور یہ ہے کہ اس حرم مکی میں، حرم مدنی میں وہ یہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ رات کا وقت گزارتا ہے۔ لیکن میرے دینی بھائیوں، آپ غور کیجئے کہ میں جو واقعہ ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ 5 اور 6 گھنٹے کی عبادت، یہ شیطان جس کے ہتھ کنڈے بڑے ہی مضبوط ہیں کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کے پاس آتا ہے، اور ایسے نہیں تو ویسے کسی نہ کسی طریقے سے اگر وہ غلط کام نہ کروا سکا، اگر اس انسان کے اوپر وہ غالب نہ ہو سکا اور نماز چھوڑ کر کے سونے نہیں دیا، بلکہ یہ ہے کہ نماز چھوڑ کر کے سویا نہیں رہا، اور یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ کے چلا گیا، شیطان سے جہاد کر کے، لڑ کر کے، اور تہجد کی نماز کے لیے چلا گیا، 5 گھنٹے کا وقت حرم میں گزارتا ہے۔ لیکن جب یہ حاجی، چاہے وہ حج کرنے والا مرد ہو یا حج کرنے والی وہ خاتون ہو، جب یہ ہوٹل کے ریسٹورنٹ میں پہنچتے ہیں، ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو میرا تو سابقہ ان لوگوں کے ساتھ پڑتا رہتا ہے، ان کے ساتھ ہمارا جانا رہتا ہے۔ اسی ٹیبل پر جہاں 4 مرد بیٹھتے ہیں، جہاں 4 عورتیں ٹیبل پہ پہنچتی ہیں، بیٹھتی ہیں ناشتہ کرتے ہوئے، وہ خاتون، وہ مرد جو تہجد کے لیے 2 بجے گیا تھا، 7 بجے واپس لوٹتا ہے، وہ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے۔ آج تو بھائی میں 2 ہی بجے اٹھ گیا، حرم میں گیا، بھیڑ کم تھی، 2 نفلی طواف کیا۔ نفلی طواف کرنے کے بعد میں نے قرآن کریم کی 2 پارہ تلاوت بھی کی، فجر کی نماز پڑھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھیڑ کم تھی، ایک طواف اور کیا۔ طواف کرنے کے بعد دوبارہ بیٹھا، میں قرآن کریم کی 1 پارے کی اور تلاوت کی۔ تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد چاش کی نماز ادا کی، اور چاش کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ابھی ہوٹل میں آ رہا ہوں ناشتہ کرنے کے لیے۔ اتنی چیزوں کے بیان کرنے میں انسان کا کتنا وقت لگا؟ مشکل سے 1 منٹ۔ 1 منٹ میں اپنی ان تمام عبادتوں کا اس نے ذکر کر دیا لوگوں کے بیچ میں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو ذکر کرنے کی؟ اس چیز کو چاہیے تھا، اس عمل کو چاہیے تھا
کہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھتے۔ تو اسی کا نام کیا ہے؟ ریا و نمود ہے، دکھاوا ہے، شہرت طلبی ہے کہ اب وہ 5 گھنٹے کی عبادت شیطان آپ کو نماز فجر میں سلا نہیں سکا، آپ کے اوپر اس کا ہتھ کنڈا نہیں چل سکا، تو ویسے نہیں ایسے کہ آپ جب 5 گھنٹہ عبادت کر کے آپ ہوٹل میں پہنچے، ریسٹورنٹ میں پہنچے، ٹیبل پر بیٹھ کر کے آپ ناشتہ کرنے لگے، تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے دوستوں میں بیان کیا، اپنی سہیلیوں میں آپ بیان کر دی، اور اس طریقے سے اس عمل کے اندر ریاکاری پائی گئی، دکھاوا پایا گیا، وہ عمل نسیہ منسیہ ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے، کیونکہ عمل کے قبول ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے، اس کے اندر اخلاص نیت پائی جائے، اس کے اندر ریا و نمود نہ ہو۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کتنے ہمارے بھائی، کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ماشاءاللہ پہنچتی ہیں تو روزانہ 2 طواف 3 طواف نفلی طواف کرتی ہیں، اس کو کاؤنٹ کرتی رہتی ہیں، کرتے رہتے ہیں، اگر وہاں کسی سے بیان نہیں کر سکے تو جب اپنے وطن عزیز واپس لوٹ آتے ہیں، اور جب کوئی انسان ملتا ہے جو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا عمرہ کے لیے جانا چاہتا ہے، تو اس سے فخریہ طور پر یہ بیان کر دیتے ہیں کہ میں تو اتنے 15 دن یا 20 دن میں مکہ میں تھی اور میں نے 45 طواف کی تھی، یا میں 45 طواف کیا تھا، روزانہ میں 3 طواف کرتا تھا، اس طریقے سے 15 دن میں میں نے 45 طواف کیا۔ اب انسان اگر حرم میں اپنے نماز کی اور اپنے طواف کی حفاظت کر لی شیطان سے، تو جب یہاں پہنچا ملک عزیز میں تو ان عملوں کو اس نے رائیگاں کر دیا، ضائع کر دیا، کیونکہ فخریہ طور پر، ریا و نمود کے طور پر وہ ایسے لوگوں سے بیان کرتے پھرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اپنے زبان پہ لگام لگانی چاہیے، اور ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی نیک عمل کرے وہ عمل اللہ کے لیے کرے، اس کے اندر کسی قسم کا ریا و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، کیونکہ ریا و نمود کی شکل میں وہ عمل کتنا اچھا سے اچھا ہو، کتنا پیارا ہی کیوں نہ ہو، کتنا محبوب نہ ہو، کیسا بھی عمل ہو، اگر اس کے اندر ریا و نمود پائی گئی تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی ویلو اور کوئی وقات اور کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیے کہ عام طور سے لوگ اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں۔ ایک انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و جائیداد سے نوازا ہے، اور یہ ہے کہ صاحب ثروت ہے، کسی موڑ پر اگر اس نے کسی غریب اور لاچار کی مدد کر دی، مثال کے طور پر کسی غریب بچے کی شادی کروا دی، اس کے خرچ کو اس نے برداشت کر لیا، یا کوئی مسجد ہے جس کی تعمیر ہو رہی ہے، کوئی مدرسہ ہے جس کی تعمیراتی کام چل رہے ہیں، اس میں اس نے کچھ حصہ لے لیا، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو بغیر اس کو بیان کیے ہوئے جیسے لگتا ہے کہ ان کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، یعنی ان کا ہاضمولہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بیٹھا، وہ گاؤں میں گیا ہوا تھا اور فلاں جگہ گیا، وہاں ایک مسجد بننے والی تھی، لوگ میرے پاس آئے تو میں نے کہا اس مسجد میں 5 لاکھ میں دیتا ہوں۔ وہ فلاں بچی کی شادی تھی، اس کے گارجین میرے پاس آئے اور یہ ہے کہ ذرا آپ کچھ تعاون کر دیجئے، میں نے کہا کہ کتنا خرچ لگے گا؟ انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ روپے کا خرچ ہے، میں نے کہا 2 لاکھ میں دیتا ہوں۔ یعنی اس طریقے سے وہ جہاں کہیں بیٹھتا ہے، جہاں ان چیزوں کو بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے، بڑا ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کی تعریفات کو سننے کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے یہ چیزیں بیان کرتا رہتا ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، آپ ذرا غور سے سنیے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہو، اور جو بھی لوگ ہماری بات سن رہے ہوں یا اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں،
ان سے ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی حرکتوں سے بچیں۔ کیوں؟ یہ تلبیس ابلیس ہے، یہ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ اگر آپ کو اس نیک کام کے کرنے سے روک نہیں سکا، کیونکہ ایک انسان جب اپنے مال کو راہ خیر میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو شیطان اسے فقر و فاقہ یاد دلاتا ہے کہ جناب ایسے ہی آپ اپنے مال کو کار خیر میں خرچ کرتے رہیں گے، غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے، لاچاروں کی مدد کرتے رہیں گے، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے رہیں گے، مدارس کی تعمیرات میں حصہ لیتے رہیں گے، تو اس طریقے سے آپ کا بیلنس کم ہوتا جائے گا اور آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے لیس ہوتے جائیں گے، تو ایک دن تو آپ روڈ پہ آ جائیں گے۔ یہ کہاں آپ اتنا خرچ کر رہے ہیں؟ آپ سے بھی زیادہ پیسے والے لوگ اس محلے میں موجود ہیں، اس گاؤں میں موجود ہیں، اس سٹی میں موجود ہیں، لیکن وہ لوگ تو آپ کی طرح سے دلیا دل نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوئیے، کل آپ ایسے خرچ کرتے جائیں گے تو آپ کا تو اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔ تو شیطان یہ وسوسے دلاتا ہے، لیکن ایک انسان جو مومن ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور اسے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ راہ خیر میں مال خرچ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے بلکہ مال میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بڑھوتری فرماتا ہے، تو شیطان کے اس وسوسے سے دور ہو کر کے اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ لیکن شیطان کے ہیلے بڑے عجیب ہیں، ایسے نہیں تو اس طریقے سے آ کر کے اور خود وہ اپنی زبان سے ان چیزوں کو جگہ جگہ بکتا رہتا ہے، بیان کرتا رہتا ہے اور اس کی نیکیاں رائے گاہ ہو جاتی ہیں۔ تو اس عمل سے بچیں۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں اپنے اور اللہ کے درمیان رکھیں، حتیٰ کہ بعض لوگ جب لوٹ کر کے حج یا عمرہ کر کے آتے ہیں تو ملنے جلنے والے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ گئے تھے، میں تو جب گیا تھا تو میں اتنے عمرے میں نے کیے تھے اور اتنا ہم نے طواف کیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو آپ اس کو اپنے عمل کو کاؤنٹ کر کے نہ بتائیں، یہ کہیں کہ بھائی میں بھی گیا تھا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے گیا تھا، بہت سارے اعمال صالحہ جتنی ہماری کیپیسٹی تھی، طاقت تھی، جتنی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اتنا میں نے بھی کیا، میں نے بھی عمل صالح کرنے میں اس مقدس جگہ پر ہم نے کوتاہی نہیں کی، جتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا اتنا میں اللہ کے فضل سے کرتا رہا۔ اب میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما لے۔ ہاں، اپنے نیک عمل کا اظہار کسی ایسی جگہ پر کہ جہاں اپنے بھائی کو آپ کو جگانا مقصود ہو، وہ خواب غفلت میں ہے، وہ کار خیر میں آگے نہیں بڑھ رہا ہے، نیک عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کے سامنے اپنے عمل کو اس کو جگانے کے لیے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے گئے، آپ کے روم میں جو آپ کا دوسرا ساتھی ہے وہ طواف کرنے میں کوتاہ ہے، تہجد پڑھنے کا پابند نہیں ہے، کبھی فرض نمازیں بھی چھوڑ کر کے روم میں سویا رہتا ہے، تو اب ایسے انسان کے لیے جب آپ آئیں روم میں تو اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں تو ماشاءاللہ 2 ہی بجے چلا گیا اور میں نے طواف بھی کیا، میں نے تہجد بھی پڑھا، تلاوت قرآن کی، فجر کی نماز کے بعد میں چاش کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اس کو جگانے کے لیے تاکہ وہ جو ضمیر اس کی مردہ ہو چکی ہے اور اس جگہ پر جا کر کے بھی سویا ہوا ہے تو وہ جاگ سکے، تو ایسی جگہ پر آپ اپنے عمل کا اظہار اس انسان کے سامنے اس کو بیدار کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ کسی جگہ موجود ہیں، آپ کے مدرسے، آپ کے محلے میں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی کار خیر ہے جس میں چندے کا اعلان ہو رہا ہے، لوگ دے رہے ہیں، آپ کی انکم منتھلی 50,000 کی ہے، آپ نے اس میں 10,000 روپیہ دے دیا، لیکن دوسرا انسان ہے جس کا انکم 5 لاکھ کا ہے لیکن وہ 500 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو جب اس کے ساتھ آپ بیٹھیں تو اس کی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، رغبت پیدا کرنے کے لیے آپ اس انسان سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تو 10,000 روپیہ ڈونیٹ مسجد میں کیا ہے،
آپ بھی آگے بڑھیے، ہو سکتا ہے کہ اس کی ضمیر بیدار ہو جائے کہ جب یہ 50,000 انکم جس کی ہے یہ 5,000 دے سکتا ہے، تو ہماری انکم اگر 5 لاکھ ہے تو ہمیں بھی اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے۔ تو اس طریقے جگہوں پر اپنے اس عمل کا اظہار کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن عام حالات میں کہ جہاں آپ بیٹھیں، جس جگہ بیٹھیں اور اپنے عمل کا اظہار کرتے رہیں، تو اس عمل سے بچیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو بھی عمل ہم کریں، ہمارا وہ عمل اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ریا و نمود سے، شہرت طلبی سے اللہ تبارک تعالیٰ بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔